آج ہم بات کریں گے کشمیر کی چک امپائر سے لے کر سکھ امپائر تک۔ کیا آپ جانتے ہو کشمیر ہمیشہ بادشاہوں کے کھیل کا میدان رہا ہے، جہاں تاج بھی اترا اور خون بھی بہا۔ شاہ میر سلطنت کے بعد مانو کہ کشمیر کی تقدیر ہی بدل گئی۔ یہ وہ دور چلا جہاں کشمیر کبھی جنت بنا تو کبھی جہنم۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس دور کی جب کشمیر میں نہ سڑک تھی نہ ٹرانسپورٹ۔ اننت ناگ سے سری نگر اور پھر بارہمولہ تک جہلم دریا کے ذریعے اپنا سامان ناؤ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا کرتے تھے، اور جہلم کشمیر کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ وے ہوا کرتا تھا۔ شاہ میر سلطنت نے کشمیر پر تقریباً 220 سال تک راج کیا۔ بادشاہ جیسے بادشاہ آئے جنہوں نے شہر بنائے، برجز بنائے، اور اسی سلطنت میں سکندر شاہ میر نے 1402 عیسوی میں سری نگر کی جامع مسجد بنائی۔ نوہٹا جامع مسجد ہم نے کشمیریوں کو تحفہ رکھا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلطنت اندر سے کھوکھلی ہوتی چلی گئی۔ دربار میں سازشیں، بادشاہوں کے بیچ میں لڑائی، بادشاہت کمزور ہوتی گئی اور فوجی سردار طاقتور ہوتے گئے۔ شاہ میر ڈینسٹی کا تاج اب صرف نام کا تاج رہ گیا تھا۔ انہی فوجی سرداروں میں سے ایک گروپ تھا چک سردار۔ یہ کشمیر کی پہاڑی فوج سے تھے جو آج کا بلتستان ہے، جو پہلے شاہ میر بادشاہوں کے لیے تلواریں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب شاہ میر سلطنت بالکل کمزور ہو گئی تو 1554 کے آس پاس غازی شاہ چک نے تخت چھین لیا۔ یہاں شاہ میر ڈینسٹی ختم ہو گئی اور کشمیر میں شروع ہوا نیا راج، شک سلطنت کا۔ یہ تبدیلی امن سے نہیں بلکہ خون بہا کر ہوئی۔ شک ڈینسٹی کے دور میں کچھ ڈیولپمنٹس تو نہیں ہوئے، لیکن یہ دور تھا جنگ، بغاوت اور سازشوں کا، اندرونی لڑائی، شیعہ سنی ٹینشنز، کیونکہ چک ڈینسٹی ایک شیعہ ڈینسٹی تھی۔ اسی دور میں کشمیر نے دیکھا چک ڈینسٹی کا چوتھا بادشاہ جس کا نام تھا یوسف شاہ چک، اور اسی دور میں ابھری حبہ خاتون جیسی شاعرہ جس کا دوسرا پتی تھا اس شیعہ ڈینسٹی کا بادشاہ یوسف شاہ چک۔ حبہ خاتون، کشمیر میں شیعہ سنی کے ٹکراؤ سے حالات روز روز بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جی یوسف۔ چک دور میں کچھ گارڈنز اور مسجدیں تو بنی، لیکن کشمیر کے لوگوں نے زیادہ تر لڑائیاں ہی دیکھی، جس سے کشمیر کے لوگ اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ اور جب کوئی ملک کمزور ہوتا ہے تو باہر کی طاقتیں انتظار میں لگی رہتی ہے۔ دہلی کے تاج پر بیٹھا تھا ایک مغل سلطنت کا بادشاہ جس کا نام تھا اکبر۔ اس کی نگاہیں پہلے سے ہی کشمیر پہ جمی چکی تھی۔ اکبر نے یوسف شاہ کو دہلی کے دربار میں بلایا، پہلے عزت دی، پھر سیاست اور پھر قید۔ یوسف شاہ کشمیر واپس کبھی نہیں آئے اور 22 ستمبر 1552 میں اس کی موت وہی ہو گئی۔ پھر اس کا بیٹا یعقوب شاہ چک کچھ عرصے تک تو لڑا، لیکن کشمیر کی چک سلطنت مغل امپائرز کے سامنے کافی چھوٹی تھی۔ سال 1586 اکبر نے مغل فوج کشمیر میں داخل کر دی، چک ڈینسٹی ختم ہوئی اور کشمیر مغل امپائر کا حصہ بن گیا۔ یہاں بلورڈ سڑک سے ڈل جھیل کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے۔ مغلوں نے کشمیر کو جنگ کا میدان نہیں بلکہ جنت بنایا۔ اس کے بعد اکبر نے کشمیر کی ایڈمنسٹریشن مغل گورنرز کے ذریعے چلائی۔ ممتاز، یہاں کشمیر کتنا خوبصورت ہے۔ ہاں، آنے والے لوگ اس باغ کو دیکھ کر ہمیں ضرور یاد کریں گے۔ جہانگیر کو اسپیشل طور پر کشمیر بہت پسند تھا۔ وہ اکثر یہاں آیا کرتے تھے، کشمیر کو اپنا سمر کیپٹل مانتے تھے۔ تب سے کشمیر کی شان میں بنے شالیمار باغ، نشاد باغ، چشمہ شاہی، وازوان، ہریسہ، فاؤنٹینز اور پہلی بار کشمیر میں چنارز کے درخت لگائے گئے۔ مغل دور میں کشمیر نے خوبصورتی دیکھی، کلچر دیکھا اور رائل لائف سٹائل دیکھا۔ کشمیر بادشاہوں کے لیے ایک جنت بن گیا، لیکن مغل سلطنت بھی کشمیر میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہی۔ 1700 عیسوی کے بعد مغل طاقت دھیرے دھیرے کمزور ہوئی۔ مغل دور کشمیر میں لگ بھگ 165 سال تک چلا۔ دہلی میں بیٹھی ہوئی سرکار کمزور ہوئی اور کشمیر مغلوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں احمد شاہ درانی حکم دیتا ہوں، کشمیر کی ذمہ داری اب تمہیں سونپی جاتی ہے۔ جب مغل امپائر کمزور ہوئی تو افغان بادشاہ احمد شاہ درانی نے افغان سے اپنی فوج کشمیر بھیجی۔ اس طرح کشمیر مغل امپائر کا حصہ نہیں رہا اور افغان رول شروع ہو گیا۔ 1752 سے 1819 کے درمیان کشمیر افغان امپائر کے قبضے میں رہا۔
दुरानी एम्पायर कश्मीर के लोगों के लिए बहुत सख्त था। अफगान गवर्नर्स ने बहुत सख्ती और हाई टैक्स लगाए। लोकल लोगों पर प्रेशर और दुख ज्यादा हुआ। इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हुई। कई हिस्टोरियन के मुताबिक इस रूल का असर कश्मीरी सोसाइटी पर काफी नेगेटिव और डार्क रहा। इस वजह से अफगान दौर भी ज्यादातर नहीं चला। साल 1819 लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह की सिख फौज कश्मीर में दाखिल हुई। अब समय आ गया है कश्मीर को सिख सल्तनत के साथ जोड़ा जाए। रणजीत सिंह पहले भी कश्मीर लेने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार पहाड़ों, मौसम और अफगान रेजिस्टेंस की वजह से नाकाम होता रहा। आखिरकार 3 जुलाई 1819 महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज कश्मीर भेज दी, जिसकी क़ियादत मिज़र दीवान चंद कर रहा था। सिख फौज ने कश्मीर में दाखिल होकर बैटल ऑफ शुपिन के करीब अफगान फौज को हराया। अफगान गवर्नर जब्बार खान कश्मीर छोड़कर भाग गए और कश्मीर लाहौर में बैठी सिख सल्तनत के ताज के नीचे आ गया। जबर खान, अब समय आ गया है कश्मीर से अफगानों की वापसी सुनिश्चित की जाए। अब कश्मीर सिख एम्पायर का हिस्सा बन गया था। एक और सल्तनत, एक और हुक्म, और कश्मीर फिर किसी और के हाथ में चला गया। अगले पार्ट में जानेंगे सिख एम्पायर कैसे कश्मीर से निकल गए, अगली सल्तनत किन की थी। सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।